دیں گے. اور اٹیمپٹ کرنا کبھی بھی کوئی کوشچن کو چھوڑ کر نہیں جانا. یہ امتحان میں نیگیٹو مارکس نہیں ہے آپ کو, اس میں نیگیٹو مارکنگز نہیں رہتی. ہاں دوسرے جب آگے جاتے ہیں سول سروسز یا دوسرے کمپٹیٹیو ایگزامز بہت سارے ایسے ہیں جس میں نیگیٹو مارکنگز رہتے ہیں. مطلب یہ کہ اگر آپ غلط جواب دیتے ہیں تو آپ کو مائنس مارکس ہوتے ہیں. اس میں نیگیٹو مارکس نہیں ہے. کچھ نہیں لکھنے سے کچھ تو لکھنا بہتر ہے نا, صحیح ہے. پلین چھوڑنے کے بجائے کچھ بھی لکھ کے آؤ. لکھنا اٹیمپٹ کرنا. اگر آپ اٹیمپٹ نہیں کریں گے تو پھر فائدہ کیا. اور کوشچن کو سمجھو. ایک چیز یاد رکھو, ہمارے پاس کیا ہے, میں ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو بھی بولتا ہوں کہ میں کچھ ایسا سوال شروع ہی کرتا ہوں تو وہ وہاں سے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. بہت میں مسکراتا ہوں. دیکھیے سوال کرنے والے کو پورا سوال تو کرنے دو. سوال ہی نہیں ہو رہا ہے, جواب کے لیے تیار. اتنی تیزی بھی اچھی نہیں ہوتی. تو ویسے ہی آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ پورے کوشچن کو پڑھو. ایک وقت کوشچن سمجھ میں نہیں آ رہا تو 4 وقت پڑھو. 4 وقت نہیں آ رہا 5 وقت پڑھو. 5ویں مرتبہ ضرور کوشچن سمجھ میں آ جائے گا. کچھ نہ کچھ تو لکھنے کا دماغ میں اللہ خیال ضرور ڈال دے گا. ایک وقت پڑھے, نہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا چھوڑو, نہیں, اور ایک وقت پڑھو, دوسرے وقت پڑھو, تیسرے وقت پڑھو, چوتھے وقت پڑھو, 5ویں وقت میں آ جائے گا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں رہتی ہیں. اور توجہ کے ساتھ اٹیمپٹ کرنا پورے کوشچنز, وقت سے پہلے ایگزامینیشن ہال میں رہنا. ہمارے پاس کیا ہے, امتحان کا ایک وقت ہے تو بس اس سے آدھا گھنٹہ پہلے نکلتے, جلدی بھگا رہے ہیں, ٹریفک میں ٹینشن, یہ سب نہیں ہونا. جو وقت کی قدر نہیں کرتا وقت اس کی قدر نہیں کرتی. اس چیز کو یاد رکھیں, وقت کی قدر کریں. آپ کو معلوم ہے آپ کا ایگزام کا سینٹر 1 گھنٹہ لگے گا, تو آپ کا کام ہے کہ 1.5 گھنٹہ پہلے نکلے. 1.5 گھنٹہ پہلے نکلنا چاہیے. جا کے ایگزامینیشن کے سینٹر پہ بیٹھ جائیے, کتاب کھول کے پڑھتے رہیے. نہیں ہم آدھا گھنٹہ پہلے نکلیں گے, بھاگیں گے, تیز ٹریفک ہے اس میں, ادھر ادھر, کیوں بھائی گڑبڑ. اطمینان سے چلے جاؤ نا. تو یہ چیزیں کیا رہتی ہیں کہ پہلے ایگزام کا سٹریس ہے, ٹینشن ہے, نروسنس ہے, اور اس کے بعد میں دیر سے ہو جاتا ہے. تو نہیں, پہلے جائیے. اور ایک چیز, انسان کی عادت ہے جیسے پریشان ہوتا ہے نا تو سب سے پہلا کام جو کرتا ہے نا, کھانا نہیں کھاتا ہے. دوسرا کام کا اگر کچھ کرتا ہے تو سوتا نہیں ہے. پیٹ میں کچھ نہیں ہے تو نیند بھی نہیں آتی ہے. امتحان ہے, پڑھ رہے ہیں, اچھا کھاؤ, پیٹ بھر کے کھاؤ, اچھا سو, اطمینان سے امتحان کو جاؤ تو اچھا ہوگا امتحان. بھوکی فوج مقابلہ نہیں کر سکتی. اگر میں کمزور ہوں, بھوکا ہوں, تو میں کیا مقابلہ کروں گا بتاؤ. پیٹ بھرا ہوا ہے, اچھی نیند ہے, فریش رہا تو زبردست مقابلہ کر سکتا ہوں. صحیح ہے نا. تو یہ چیزیں ہیں. اچھا کھائیے, اچھا سوئیے, نماز پڑھیے, ماں باپ کی دعا لیجیے, ٹیچرز کی دعا لیجیے, اطمینان سے جائیے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی کامیابی و کامرانی کو آپ کے قدم کو چومنے پر مجبور کر دے گا. جس سے اللہ راضی اس سے دنیا راضی, جس سے اللہ ناراض اس سے دنیا بھی ناراض. اللہ کو راضی رکھو, ماں باپ کو راضی رکھو, اساتذہ کی دعا لے لو, دنیا کے فاتح بن جاؤ گے تم. یہ میری نصیحت کو یاد رکھو. اگر اللہ راضی رہے گا, اور اللہ راضی کیسے رہے گا, نمازوں سے رہے گا. اللہ راضی کیسے رہے گا,
قرآن کی تلاوت سے رہے گا. اللہ راضی کیسے رہے گا؟ سنت پہ عمل کرنے سے رہے گا. اللہ راضی کیسے رہے گا؟ ماں باپ کا احترام اور ان کی اطاعت سے رہے گا. اللہ راضی کیسے رہے گا؟ اساتذہ کا احترام اور ان کی اطاعت سے رہے گا. اللہ راضی کیسے رہے گا؟ کسی غریب بیوہ یتیم کی مدد سے رہے گا. اللہ راضی کس سے رہے گا؟ خیر و خیرات سے رہے گا. اللہ راضی کس سے رہے گا؟ نیک عمل سے رہے گا. اللہ راضی تو دنیا راضی، اور پھر کامیابی و کامرانی تمہارے قدموں کو چومنے کے لیے بے چین رہے گی اگر اللہ راضی، ماں باپ راضی. اس چیز کو یاد رکھیں. اگر آپ سمجھیں گے کہ ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے دنیا راضی ہو جائے گی، تو نہیں میرے بھائی، نہیں ہوتی. خدا را اس بات کو سمجھو، محنت کرو، کوشش کرو. اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں، وقت سے پہلے نکلنا، کوشچن کو پڑھنا اچھے سے، اور اٹیمپٹ کرنا. ان اٹیمپٹڈ کوشچنز چھوڑ کر نہیں آنا. یو شوڈ اٹیمپٹ all the questions. You're going to attempt, right? Yes. نماز پڑھ کے جائیں گے نا؟ ماں باپ کی قدم کو چوم کر ان کی دعا لے کر جائیں گے. ٹیچر سے مل کر جائیں گے، ان کی دعا لے کر جائیں گے. انشاءاللہ اللہ غیب سے مدد کرے گا. مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اویسی اسکول آف ایکسلنس کے سارے بچوں کو اول درجے میں کامیابی اور کامرانی عطا کرے گا. مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بچوں کے مستقبل کو روشن کرے گا، کامیاب ہوں گے اور آگے تعلیم بھی حاصل کریں گے. میں پھر سے آپ تمام سے کہہ رہا ہوں کہ 10th کے بعد آگے پڑھنے میں اگر کوئی بھی رکاوٹ، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو اپنے پرنسپل سے ملو، مجھ سے آ کے ملو. ہم ہیں آپ کے لیے. تعلیم کو ترک نہیں کرنا، تعلیم کو جاری رکھنا. جاری رکھنا تعلیم کو جاری رکھو، تعلیم ترک نہیں کرنا. اب ہمارے پاس یہاں اسٹیٹ گورنمنٹ سے اسکالرشپ بھی ملتی ہے، انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹس کو بھی ملتی ہے، گریجویشنس کو بھی ملتی ہے. شاید کوئی 10,000 15,000 ہاں 15,000 15,000 اسکالرشپ ہے. معلوم آپ کو؟ اگر آپ انٹرمیڈیٹ میں 10th کے بعد میں کہیں پہ داخلہ لے لیں گے تو گورنمنٹ میں اگر آپ اپلائی کریں گے کہ اکنامکلی آپ ویک ہیں تو آپ کو گورنمنٹ سے اسکالرشپ ملتی ہے. اور اسکالرشپ میں اگر کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو مجھے بولو، میں آپ کی اسکالرشپ سینکشن کرواؤں گا. تعلیم کو چھوڑنا نہیں، جاری رکھو. اچھا یہ چھوڑ دو. انٹرمیڈیٹ ہو گیا آپ کا، اس کے بعد آپ گریجویشن میں جائیں گے، یا انٹرمیڈیٹ کے بعد بعض بچے MBBS میں جائیں گے، بعض بچیاں انجینئرنگ میں جائیں گی، بعض آرکیٹیکچر میں جائیں گی، بعض فارمیسی میں جائیں گی. جو بھی کورس میں جاتے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی MBBS میں بھی جاتا ہے، انجینئرنگ یا کون سے بھی پروفیشنل کورس میں جاتا ہے، اس کے لیے بھی فیس ریمبرسمنٹ ہے. اکبر الدین اویسی نے لڑ کر ریاست میں وہ بھی حاصل کیا اسمبلی میں. MBBS پڑھنا چاہتے ہیں، خالد MSET میں اچھا رینک لا لو، آن لائن کاؤنسلنگ ہوتی ہے، سیٹ الاٹمنٹ ہوتا ہے اور فیس گورنمنٹ سے آ جاتی ہے. اور کیا ہونا پڑھنے کے لیے؟ آپ بتاؤ. چلو یہ بھی ہو گیا. اگر آپ انٹرمیڈیٹ کے لیے بھی اسکالرشپ ہے، ڈگری کے لیے بھی اسکالرشپ ہے، پروفیشنل کورسز کے لیے بھی فیس ریمبرسمنٹ ہے. یہ سب ہونے کے بعد اگر آپ ڈگری کر لیے، فرض کریے ڈگری کے بعد آپ ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں، ماسٹرز کے لیے بھی اسکالرشپ ہے یہاں پہ. لیکن آپ اگر ہمارے اسٹیٹ میں اگر ماسٹرز نہیں کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں ماسٹرز ان ماس کمیونیکیشن یا ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنسز، ماسٹرز ان دوسرے بزنس مینجمنٹ، ماسٹرز ان اینی تھنگ، میں لندن سے کروں گا یا کروں گی، امریکہ سے کروں گا یا کروں گی، آسٹریلیا سے کروں گا یا کروں گی، تو اس صورت میں بھی
اکبر اویسی اور مجلس اتحاد المسلمین نے حکومت سے ایک اوورسیز اسکالرشپ بھی منظور کروائی ہے، جہاں پہ پلین کا ٹکٹ بھی دیا جاتا ہے، میس کے چارجز بھی دیے جاتے ہیں، اور باہر پڑھنے کی فیس بھی دی جاتی ہے حکومت کی جانب سے۔ کتنے؟ 20 لاکھ؟ کتنے معلوم آپ؟ 20 لاکھ روپیز۔ اگر لندن میں پڑھنا چاہتے ہیں، امریکہ میں پڑھنا چاہتے ہیں، آسٹریلیا میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ماسٹرز کے لیے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب اتنے موقع ہے تو اگر کوئی نہیں پڑھ رہا ہے تو پھر اب اس کو کیا بولیں گے؟ مگر افسوس یہ ہے کہ اتنا صبر ہے بعد بھی بولتے ہیں کہ کیا ہے، ارے کچھ بھی نہیں رہا تو بھی جدوجہد کرو، اللہ راستے بنا دے گا۔ یہ ایمان ہونا۔ ہم کیوں کسی کے محتاج رہتے ہیں زندگی میں؟ انہیں کرنا کچھ، انہیں کرنا کچھ، انہوں کچھ مدد کر دو، کیوں کر دو؟ اللہ کی ذات پہ یقین رکھو، اللہ خود راستے بنائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ ہونا تو اللہ غیب سے آپ کے چاہت کو پوری کر دے گا، راستے بنا دے گا، بشرط یہ کہ آپ کو چاہنا چاہیے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس بس یہی ہے، صاحب ہماری مدد کر دو، ہمارے کو کچھ کر دو۔ اور ایک بات بولنا چاہتا ہوں، لاسٹ، بہت وقت لے لیا، لاسٹ بات آپ کی یہ بولوں گا کہ 10th کے ایگزامز کے بعد میں یہ جو سینٹر ہے نا، یہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، فخر ملت عبد الواحد اویسی، یہ ایجوکیشن کا جو سینٹر ہے، یہ کیریئر گائیڈنس کا سینٹر ہے۔ 10th کے امتحانات کے بعد میں چھٹیوں میں وقت ضائع مت کرو، میں لڑکوں سے کہہ رہا ہوں، لڑکیوں سے بھی، یہاں پر آؤ، یہاں پہ مختلف کورسز ہیں، یہاں پہ کمپیوٹر کے کورسز ہیں، اکاؤنٹنگ کے کورسز ہیں، فیشن ڈیزائننگ کے کورسز ہیں، اور انٹیریئر ڈیزائننگ کے کورسز ہیں، ڈپلوماز ہیں، کئی کورسز ہیں، 3 مہینے کے بھی کورسز ہیں، کچھ پیسے دینا نہیں ہے، صرف آنا ہے، وہ کورس کرنا ہے۔ تو آپ کے پاس 10th کے ساتھ ساتھ ایک سکل کا بھی سے ڈپلوما کا سرٹیفکیٹ ہوگا، کل کے دن وہ سرٹیفکیٹ بھی کام آئے گا۔ اور ایسا سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ صرف ایک سرٹیفکیٹ ہے ہم دے دے رہے، نہیں، یہاں کی یونیورسٹیز سے ریکگنائز سرٹیفکیٹ ہے۔ اگر آپ یہاں پہ کوئی سکل ڈیولپمنٹ کا سرٹیفکیٹ حاصل کریں گے تو یہ سرٹیفکیٹ ورلڈ ریکگنائزڈ ہے، یہ کہیں پر بھی جاؤ آپ کو ریکگنیشن ہے۔ تو وہ بھی کورسز ہم یہاں پہ کر رہے ہیں۔ تو وقت ضائع مت کرو، پلیز ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، انویسٹ یور ٹائم انٹو سم تھنگ گڈ جو آپ کے مستقبل کو روشن کر سکتا ہے۔ اگر ہم اس سوچ، اس فکر کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو دنیا ہم کو پیچھے نہیں دھکیل سکتی۔ آج ہم الزام لگاتے ہیں ان پر، انہوں ایسی ناانصافی کرے، انہوں ایسا کرے، انہوں ایسا کرے۔ دیکھو، سب سے پہلے دوسروں پہ الزام لگانے سے پہلے ہم کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کتنی لاپرواہی کی ہے، ہم نے کتنی غفلت برتی ہے، ہم کتنے ذمہ دار ہیں ہمارے اس حالت۔ ہم خود ہیں، اللہ ان کی مدد نہیں کرتا جو خود اپنی مدد نہیں کرنا چاہتا۔ اٹھو آج ایک عزم لے کر، کھڑے ہو جاؤ ایک ارادہ لے کر، دوڑنے لگو پوری قوت کے ساتھ اپنے منزل مقصود کی طرف، اور اللہ دوڑتے ہوئے قدموں میں ایک نئی طاقت دے گا، ایک نیا عزم دے گا، تاکہ تم اپنے منزل کو حاصل کر سکو۔ آگے بڑھو، آج اس موقع کا استفادہ اٹھاؤ۔ یہ 10ویں کے امتحان کی جو بورڈ کا جو ہم آنے والے کل میں لکھنے والے ہیں، اس میں محنت کرو اور کامیابی حاصل کرو اور آگے بڑھو، بڑھتے رہو، اتنے بڑھتے رہو کہ دنیا تمہاری بلندی کو دیکھ کر رشک کرے، اور دنیا تمہاری قابلیت کو دیکھ کر رشک کرے، دنیا تمہاری کامیابی کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ جائے۔ جس طریقے سے اکبر الدین اویسی نے یہ بلند عمارتیں بنائی ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ آپ کے مستقبل کو، آپ کے تعلیم کی اس محنت کے اس عزم کو اور کامیابی کو ان عمارتوں سے زیادہ بلند کر دے اور آپ کو کامیاب کرے۔ واقعی دعوانا الحمدللہ۔